اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام. اللہ کہاں پڑا حيث أنجاهم من عدوهم فرعون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتیں بنو اسرائیل پر یاد کراتے ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے فرمائیں جبکہ ان کو ان کے دشمن سے نجات دی. وَأَقَرَّ أَعْيُنَهُمْ مِنْهُ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے سامنے دشمن ہلاک ہوا. وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى جُنْدِهِ قَدْ غُرِقُوا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَنْجَ مِنْهُمْ أَحَدٌ. کہ بنو اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں سب کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ان میں کسی کو بھی نجات نہ ملی. جیسے اللہ فرماتے ہیں: وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے غرق کیا آل فرعون. یاد رکھیں لفظ آل جو ہے اس سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جو فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے وہ آل فرعون، جو میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم کے قدم پہ چلنے والے وہ آل محمد مصطفیٰ. تو آل میں اولاد بھی اور اتباع بھی شامل ہوتے ہیں، اور اہل بیت اگر ہو تو پھر وہ بیوی بچے اہل اولاد ان پہ اطلاق ہوتا ہے. اب فرعون کے ساتھ لاکھوں کی فوج غرق ہو گئی تو سارے جو اس کی اولاد تو نہیں تھے. اللہ نے فرمایا: وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور کے اصحابہ اہل بیت آپ کے اتباع کرنے والے مومنین صادقین سب قیامت کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. اگر لفظ اہل ہوتا تو پھر خاص ہو جاتا. اس لیے فرمایا آل فرعون وانتم تنظرون. وقال البخاری حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم وقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون فقال نحن أولى بموسى فصوموه
رواہ مسلم ایضاً فی صحیحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث صحیح میں روایت فرمایا کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یوم عاشوراء سے مراد ہے 10 محرم۔ تو یاد رکھیں کہ یہ روزہ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا تعلق ہی نہیں، یہ تو ابھی حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت سے روزہ چلا آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم جو روزہ رکھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقالوا هذا اليوم، انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور آپ کے دشمن کو غرق کر دیا، تو وہ بھی محرم کا دن تھا، تو ہم اس اللہ کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نحن اولیٰ بموسیٰ فصوموہ، آپ نے اپنی صحابہ کو، امت کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو پھر ہمارا تعلق دیا تھا، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور پاک نے پھر ایک اور بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھے 9 اور 10 کا روزہ رکھے، یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے 10 اور 11 کا روزہ رکھے، تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ ہم شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ کامل مکمل ہے، اس کو کسی سابقہ باتوں کے اتباع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ثم انه تعالى بعد موسى وبني اسرائيل بعد هلاك فرعون الى جانب الطور الايمن، وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤيا واعطاه التوراة هنالك۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور بنی اسرائیل کو جب فرعون ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جانب طور الایمن، کہ طور کی داہنی جانب میں پہنچ جائیں، اور یہ وہی جگہ ہے هو الذی کلمہ اللہ تعالی، جس جگہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تو پہلا کلام بھی اسی جگہ ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ وہاں آپ بنو اسرائیل کو لے کے آئیں، اور یہی وہ جگہ ہے سأل فیہ الرؤیا، کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میرا مولا مہربانی فرما کے مجھے اپنا دیدار بھی کرا دیں، کہ جب کلام سے نوازا ہے تو زیارت سے بھی نواز دیں، لیکن اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، میری رؤیت کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، ہم اپنے پہاڑ پہ تجلی ڈالتے ہیں، دیکھو یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے۔ فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صاعقا، اب اللہ نے جب تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو تھا طور کا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ وہی جگہ جہاں اللہ نے آپ کو بلایا دوبارہ۔ وفي غضون ذلك عبد بن اسرائیل العجل كما يقصه الله تعالی قریبا، اور اسی دور میں جب بنو اسرائیل جو ہیں بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، وأما المن والسلوى وقد تقدم الكلام على ذلك بسورة البقرة وغيرها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اختصار ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، لیکن اس کی تفصیل جو ہے میں سورۃ البقرہ میں بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں پڑھ لے۔ فَالْمَنُّ حَلْوًا كَانَتْ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، من کہتے ہیں کہ حلوے قسم کی کوئی چیز تھی، کوئی میٹھی چیز تھی، ترنجبین۔ وَالسَّلْوَىٰ طَائِرٌ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ، اور سلوہ سے مراد ایک پرندہ ہے جو ان کے اوپر پکا ہوا گرتا تھا۔ فَيَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ قَدْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْغَدِّ، تو وہ ایک دن کی غذا لے لیتے اور دوسرے دن اللہ پھر دے دیتے۔ لطفاً من اللہ ورحمۃ بہم واحسانا الیہم، یہ اللہ کا لطف و کرم تھا، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس تی کے میدان میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا گیا۔
ان کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا گیا اور ساتھ حکم دیا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے حکم فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان سے کھاؤ. تو اسلام بھی کسی چیز سے منع نہیں کرتا کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں حلال طیب ہیں، ان سے اسلام استفادے سے نہیں روکتا. آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس رکھے، اچھا گھر رکھے، اپنا بیوی بچوں پہ اچھا خرچ کرے، اچھی چیز پکا کے کھائے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اسلام منع کرتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ. اسلام منع کرتا ہے کہ حرام نہ پہنو. اسلام منع کرتا ہے کہ حرام چیزیں استعمال میں نہ لاؤ. اسلام منع کرتا ہے کہ زنا نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، ایک کے بجائے 2 شادیاں کر لو، 2 کے بجائے 3 شادیاں کر لو، 3 کے بجائے 4 شادیاں کر لو. اسی طرح اللہ حلال سے منع نہیں کرتے، حرام سے منع کرتے. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ ویحل علیکم غضبی. ای کلوا من ھذا الرزق الذی رزقتکم ولا تطغوا فی رزقی وتأخذوه من غیر حاجۃ وتخالفوا ما امرتکم بہ. اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل یہ جو میں نے رزق عطا فرمایا کھاؤ، لیکن اپنی حاجت سے زیادہ چھپانے کی کوشش نہ کرو، اپنے حاجت سے زیادہ ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو. پہلے تو گھر میں اتنا پکائیں جو گھر والوں کو پورا ہو جائے، اور اگر زیادہ ہے تو ہمسایوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بھجوانے کا بندوبست کریں. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ دیکھا کہ دعوت ولیمہ جو ہوتی ہے نا، شادی کی دعوت، ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا برا کھانا ہے کہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے اور غریب محروم رہتے ہیں. کیونکہ جب شادیوں کی دعوت ہو تو ہر آدمی بڑے لوگوں کو بلاتا ہے، غریبوں کو کون بلاتا ہے؟ غریب تو بھولے سے بھی آ جائے گا، ڈنڈے مارو بھگاؤ یار، یہ کیا انہوں نے باہر میرا لگا رکھا. تو اس لیے حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ اگر وہ کھانے بچیں تو اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نہ کریں. آج تو بڑے آدمی وہی ہوتے ہیں نا کہ 10 آدمی ہیں تو 20 آدمی کا کھانا ہے، باقی پڑا ہوا ہے، تاکہ لوگ کہیں دیکھو جی کتنا خرچ کیا، کمال کیا، کھانا سب رول رہا ہے. کھانا رول رہا تھا کا مانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بچ گیا ہے، پیک کرو، غریبوں کو بھیج دو، مسکینوں کو بھیج دو. اب یہاں الحمدللہ ایسے انتظامات ہو گئے ہیں کہ شادی گھروں میں باقاعدہ ان خیراتی اداروں کے ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں نمبر، کہ جب کھانا بچے آپ فون کریں وہ فوراً آئیں گے، پیک کریں گے، لے جائیں گے اور غریبوں کو تقسیم کریں گے. تو اگر ایسے انتظامات کر لیے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي يَغْضِبُ عَلَيْكُمْ. اگر تم نے تجاوز کیا تو پھر اللہ کا غضب ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. قال علي بن ابي طلحه رضي الله عنهما اي فقد الشقى، جس پہ اللہ کا غضب ہو گیا وہ بدبخت ہو گیا. وقال شفاء ابن مانے ان في جهنم قصرا يوم الكافر منا علاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل ان يبلغ الصلصال. اور شفیع ابن مانے کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک مکان ہوگا جس میں کافروں کو پھینکا جائے گا اوپر سے، تو وہ تقریباً اس میں 40 سال تک لڑکتے لڑکتے اس کی تہ تک پہنچے گا. وذلك قوله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان حتى أنه تاب هذا عذاب النبذ من بني اسرائیل. اللہ نے فرمایا جو بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، چاہے وہ شرک سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، ہر گناہ سے توبہ کرے، میں توبہ قبول کرتا ہوں. جیسے کہ اللہ نے بنو اسرائیل جنہوں نے گاؤں کی عبادت کی تھی، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ توبہ کرو تو میں توبہ قبول کر لوں. وقوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب.
تاب کا مانا رجع لوٹ آیا، اما کان فی کفر نو شرک نو معصیت نو نفاق، کہ اگر شرک میں ہے، کفر میں ہے، نفاق میں ہے، گناہوں میں ہے، جب لوٹ آئے. لیکن یاد رکھو کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہو میری توبہ اللہ لکھ توبہ، کروڑ توبہ، 10 کروڑ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس غلطی پہ شرمندہ ہو، اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے. یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ آدمی توبہ بھی کر رہا ہے اور دل میں ارادہ ہے کہ ابھی جا کے میں باہر سگریٹ پیوں گا، اور ابھی باہر نکلوں گا تو شیو کراؤں گا، ابھی باہر نکلوں. میری توبہ میرا اللہ ہر گناہ سے بچے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات کہ گناہوں کی دل میں نیت ہے، گناہوں کا ارادہ ہے، سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں ہیں، اور جوال اور موبائل پہ گانے لگے ہوئے جیب میں ہیں، اور میرا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے. کیا اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے. توبہ کا معنی ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. کب ہوتی ہے سچی توبہ؟ اسی کا نام توبہ نصوح ہے. اس لیے فرماتے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. غفار مبالغے کا سوا کہ بہت بخشنے والا. اللہ سے زیادہ بخشنے والا کون ہوگا؟ کہ آدمی 70 سال گناہ کرے، 1 منٹ کے لیے توبہ کرے تو سارے معاف ہونے کے لیے اللہ تیار ہے، سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے. وَآمَنَ اے بقلبی، سچا ایمان، وَعَمِلَ صَالِحًا اے بجوارحہ، لیکن ایمان کا اثر بھی ہو کہ اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ قرآن پکڑ رہے ہیں، نظر جو ہے وہ کعبے پہ پڑ رہی ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے چہروں پہ اور عورتوں کے چہروں پہ پڑ رہی ہے. جو اللہ نے ہمیں آزاد دی ہے اس کو صحیح کام میں لگایا جائے. اب دیکھیں نا، اگر آزاد کو صحیح کام میں نہ لگایا جائے تو دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، تو آخرت کی کیسے چلے گی؟ کوئی آدمی اپنی گاڑی کا ٹائر نکال کے چھت پہ باندھ دے تو گاڑی تھوڑی چلے گی. ٹائر کی جگہ پہ آئے گا، اسٹیئرنگ کی جگہ پہ آئے گا، ہر پرزہ اپنے مقام پہ آئے گا. اسی لیے اللہ نے جو ہمیں عقل دیا، دماغ دیا، قوات دی ہیں، جب یہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوتی ہے تب اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ثم اهتدى، اس کا کیا معنی؟ یعنی پھر اس کو شک نہ ہو ایمان، ایسا پکا ایمان. قال علی بن ابی طالب بعد اسم من شک، فقال سعید بن جبیر ثم اهتدى استقام على السنة والجماعة، کہ پھر وہ ہمیشہ سنت اور جماعت پہ قائم رہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. منع ہے کہ پھر توحید میں جم جاؤ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ جم جاؤ. ورانا ابو مجاہد والضحاک وغیر واحد من السلف وقال قتادہ ثم صدامن لزم الاسلام حتى يموت، کہ اسلام کو ہمیشہ تھام کے رہے ہیں موت تک. یعنی اگر مرنے سے پہلے نعوذ باللہ کافر ہو گیا تو سارا دن ختم ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں موت آئے کہ ہمارا عقیدہ دین اسلام پہ ہو. وقال سفیان الثوری ثم اهتدى علم ان لهذا ثوابا وسمها هنا لترتیب الخبر على الخبر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم اهتدى کا معنی کہ اس کو پتہ ہو کہ مجھے میرے اعمال صالحہ پہ اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. جیسے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم من يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لما صار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون. اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے فرعون غرق ہو گیا اس کے بعد وَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ فَقَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد چلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بت پرستی میں ہے. تو آپ کی قوم بھی کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے انہوں نے محسوس طور پہ اپنے سامنے خدا کا تصور رکھا ہے ہمیں بھی ایک چھوٹا خدا بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے فرمایا تم بہت بڑی جاہل قوم. فَوَاعَدَهُ رَبُّهُ 30 لَيْلَةً. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں طور پہ اور 30 دن جو ہے روزے رکھیں. آپ نے 30 دن روزے رکھے پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پورا کرو 40. وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے 40 دن روزے رکھے. ثم أتبع وتمت 40 ليلة أن يصومها ليلا ونهارا. اور یہ روزہ ایسا تھا کہ دن اور رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ. وقت تقدم في حديث الفتون بيان ذلك صار موسى عليه السلام باطنا إلى الطور. اب موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف جلدی چلے قوم سے. واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. اور اپنا خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو. فلهذا قال تعالى وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے تم جلدی کیوں آ گئے. اور حضرت وہ بھی آ رہے ہیں حاضر ہو رہے ہیں. قادمون ينزلون قريبا من الطور. آنے والے ہیں طور کے قریب پہنچنے والے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِلتَّوْبَةِ. اور مولا میں جلدی آیا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں کہ آپ کے حکم سے میں سب سے پہلے پہنچاؤں. ایسے تو زیادہ انی رضا. راضی تو آپ پہلے بھی ہیں یعنی مزید رضا حاصل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈالا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اخبر تعالیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام بما كان بعده من الحق في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله ذلك السامري. وہ سامری نے جو ہے گائے کا بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈالی. آواز آنے لگی بس یہی خدا ہے. ساری قوم واپس آ گئی جہاں خدا ادھر آ گیا ہے نعوذ باللہ. کیونکہ قوموں کا حال یہی ہے کہ جب یہ کوئی عجیب واقعہ دیکھتے ہیں نا بس فوراً عقیدے شقیدے ختم تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ بات یہ تو کسی جوگی کے ہاتھ میں بھی کوئی بات دیکھ لیں, کسی مداری کے ہاتھ میں کوئی بات دیکھ لیں, کسی جادوگر کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ لیں, کسی منجم کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ لیں بس فوراً آ جائیں گے واہ یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا بزرگ ہے. اللہ کے فرائض کے قریب نہیں جاتا بزرگ ہے. اللہ کے بندے ایک نماز کا تارک جو ہے مسلمان نہیں رہتا تو بزرگ کیسے ہو گیا. ایک نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فاسق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے
اگر بے نماز مر جائے فرماتے لا صلی اللہ علیہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا يدفن فی قبور المسلمین، وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر بیوی بے نماز ہے تو نکاح ختم، اگر شوہر بے نماز ہے تب بھی نکاح ختم، کہ ایک کافر ہو گیا، کافر کا مسلمان سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ ہیں جن نے کہا کہ فاسق ہے، فاجر ہے، ورنہ بہرحال حدیث میں ظاہر لفظ جو ہے وہ کفر کا ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی عمدن نماز چھوڑ دیتا ٹھیک پکا کافر ہو گیا۔ تو حضور پاک تو لفظ کفر فرما رہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں نماز کا حکم دوں، اور جو لوگ جماعت میں نہ ہوں فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ تو آج کا عذاب تو کافروں کو دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو تھوڑا دیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی، ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ فتنے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ مصیبتوں کے انبار ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بن کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ انسان کافر ہے تو کافر ہو، مسلمان ہو تو مسلمان ہو۔ یہ کیا ہے کہ آدھا ٹیچر اور آدھا بچیر، کہ کبھی مسلمان بن جاتا ہے شکلیں کافروں کی بنا لیتا ہے، نام مسلمانوں کے رکھ لیتا ہے، سود کافروں سے بھی زیادہ کھاتا، نام مسلمانوں کے رکھ لیتا ہے، شراب کافروں سے بھی زیادہ پی جاتا، نام مسلمانوں کے رکھ لیتا ہے، زنا میں کافروں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے بلا وجہ آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ، یا تو بالکل آدمی نرم ہو یا پتھر ہو، یعنی یا تو مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ درمیان کا کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کفر ابو جہل کا تھا اور ایمان صدیق کا تھا۔ اللہ ایمان نصیب کرے تو ابو بکر صدیق والا نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک سے بچائے۔ وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، بعض کتب اسرائیلیہ میں ہے کہ سامری کا نام بھی ہارون تھا۔ وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألوان من التوراة كما قال تبارك وتعالى، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات لکھ دی گئی۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين كما عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس پہ عمل کرو، اور میں تم کو دکھاتا ہوں کہ خارجین عن طاعت اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ کیسے ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام سے رحم فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عذاب ہیں اللہ رفع فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ میں امن قائم فرما، امن قائم فرما، امن قائم فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں کہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، سزا کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور رجم کا سلسلہ یہاں رجم کا اور باقاعدہ سزا اسلامی دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے سزا اسلامی بڑی سخت ہے، اس کا ثابت ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ چار جھوٹے گواہ کھڑے ہو جائیں کسی کو رجم کروا دیں، تو اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ بس دنیا میں ایک آدھی سزا ملے، نمونہ بن جائے، باقی سب بھاگ جائیں، تو جرم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے ثابت کرنے کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہاں باقاعدہ ابھی روز اخبار میں نہیں پڑھتے ہیں کہ بندہ قاتل ہے، قصاص ہوا، سر قلم کیا گیا، چور ہے، ہاتھ کاٹا گیا، زانی ہے، سزائیں دی گئی۔ کہتے جی کہ میری بیوی پاکستان سے حیض کی حالت میں مکے میں داخل ہوئی،
5 دن یہاں مکہ میں تھی، 6 دن جو ہیں ہم میاں بیوی آپس میں ملے، 7ویں دن عمرہ کیا۔ تو جب وہ عمرے میں تھی، احرام میں تھی، تو میاں بیوی کے ملنے کا کیا مطلب؟ صاف بات ہے کہ دم پڑ گئی۔ اور توبہ بھی کرو اللہ کے بندے کہ جب وہ وہاں سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، احرام میں ہے، چاہے حیض ہو، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ اس لیے مسئلہ آپ لوگ بعد میں پوچھتے ہیں، غلطی پہلے کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ طواف کرنا افضل ہے یا کسی عالم دین کا درس سننا افضل ہے؟ طواف نفلی عبادت ہے اور درس اور علم سیکھنا تو فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور پھر علم آئے گا تو طواف کرے گا، علم ہی نہ ہو تو طواف کیسے کرے گا؟ دیکھا نہیں جو طواف ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، طواف جا رہے ہیں۔ اچھا السلام علیکم بھائی صاحب، کب آئے آپ؟ خیریت ہے؟ طواف تو فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، ختم طواف۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم ادھر پھرتے رہو، ادھر پھرتے رہو، ادھر پھرتے رہو، ادھر پھرتے رہو، طواف ہے، مذاق ہے کوئی؟ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب طواف کا صلاۃ کے طواف تو نماز کی طرح ہے، جیسے نماز میں سینہ پھر جائے نماز ختم۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ طواف ایک مذاق ہے، جا رہے ہیں، اچھا اچھا السلام علیکم، اچھا تم ہوٹل جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ یہ کہاں کا طواف ہے؟ اللہ کے بندے جب طواف شروع کرو تو کامل ادب کے ساتھ حجر اسود کا وہ جو نیچے نشان بنایا ہے، جس کو لوگوں نے آج کل مسلح بنا رکھا ہے، وہاں نماز شروع کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جاہل قوم کا کیا کرے ہو جائیں گے سنت پر؟ اللہ اکبر! یہ مطاف ہے، تم نے فرض پڑھ لیا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے جا کے آرام سے سنت پڑھو، نفل پڑھو، نہ کسی کے لیے عذاب بنو، نہ کوئی تمہارے لیے عذاب بنے۔ لوگ گر رہے ہیں، گردن کے اوپر سے گزر رہے ہیں، حاجی صاحب کھڑے ہیں۔ تو جب تم درس نہیں سنو گے، علم نہیں سیکھو گے، تو آپ اسی طرح کرو گے، نماز اسی طرح پڑھو گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظ قبول کرے۔ عمرے کی کتاب لے لو، اس کو بار بار پڑھو، جو سمجھ نہ آئے نشان لگاؤ، عالم کے پاس جاؤ، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھائیں۔ آپ کتاب پڑھیں، اس میں سمجھیں کہ طواف کس کو کہتے ہیں، وقوف کس کو کہتے ہیں، حجر کس کو کہتے ہیں، ملتزم کس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں، شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں ہم نے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تو علم ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی کتاب لے لیں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اردو، انگریزی، فرینچ، فارسی، کوئی دنیا کی زبان نہیں جس میں کتاب علماء نے نہیں لکھی ہے۔ کتاب لے کے آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ اچھا آپ پڑھے ہوئے نہیں، پڑھے ہوئے کو کہو بھی تم ہمیں پڑھ کے سناؤ، اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جو باتیں کتاب پڑھنے سے ایک دفعہ سے نہیں آئے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ کتاب پڑھو، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لو۔ کسی عالم کے پاس جہاں تمہارا اعتقاد ہو اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو جی حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھا دیں گے اس کتاب سے کیا مراد ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ کتنی میری بیٹیاں، میری بہنیں ہیں جو اپنے ملک سے آتی ہیں احرام باندھ کے حیض میں، اور حیض میں عمرہ کر رہی ہیں، اللہ کے گھر کے باہر ان کا خون گر رہا ہے۔ وہ صفائی والے بیچارے، اللہ ان کو جزا دے، وہ بیچارے کبھی ڈیٹول لگا رہے ہیں، کبھی ایئر فریشنر مار رہے ہیں، کبھی صفائی کر رہے ہیں۔ کئی حاجیوں کے پاؤں کے نیچے چلا گیا، ان کو خون بھی لگا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی دوا میں ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھی 7 چکر اتارنے ہیں گلے سے، کسی کو ہاتھ مار رہے ہیں، کسی کی گردن کے نیچے سے ہی ابھر رہے ہیں۔
کسی کو ٹکرے ہماری کون سے طواف ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں طواف جب میں دیکھ میرے خیال میں 90% آدمی کو طواف کرنا نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حجر اسود پہ کھڑے ہیں تو جناب کھڑے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کون سا طواف ہے؟ 200 آدمی کے لیے تم دیوار بن گئے ہو. اللہ کے بندے بس ایک دفعہ تو سنا اللہ اکبر السلام علیکم کیوں؟ اچھا رہ گیا نہیں کیا اللہ اکبر تب بھی کوئی بات نہیں. کیا ہو گیا؟ اول میں کر لیا آخر میں کر لیا درمیان میں کیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ ٹھیک ہے. تو پھر تم اللہ کے مخلوق کو عذاب کیوں دے رہے ہو؟ ویسے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا کتنی میری بیٹیاں ہیں وہاں سے اپنے میقات سے احرام باندھ کے آئی ایام حیض ہے ہوٹل میں بیٹھی رہی. جب پاک ہو گئی پھر مسجد عائشہ گئی احرام باندھنے کے لیے. اس سے بڑی کی حالت کیا ہے بھائی؟ اور تیرا احرام تو پہلے سے بتا ہوا ہے دوبارہ کیا باندھنے گئی ہے؟ اچھا بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو رومال میں نے باندھا ہے یہ کھل گیا. او ہائے میرا احرام کھل گیا. اور رومال باندھنے کا تو تمہیں شریعت نے حکم ہی نہیں دیا تو کھل کیا گیا؟ عورت کے لیے کوئی رومال شمال نہیں ہوتا. جو تو بچہ ہے جو لباس ہے اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس احرام اس کا ہو گیا. یہ تو رواج بن گیا ہے کہ کپڑا باندھ لیتی ہے عورت بھی بال نظر نہ آئے یا بال گر نہ جائیں یا بال کھل نہ جائیں. ایک احتیاط ہے ادب ہے. کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے کہ کھلنے سے عذاب آ جائے گا. اور کتنی میری بیٹیاں ہیں رومال بندھا ہوا ہے نماز پڑھنی ہے وضو کرنا ہے مسا اس کے اوپر کر رہی ہے. نہ وضو ہوا نہ نماز ہوئی. وہی تمہیں زخم ہے پٹی بندھی ہوئی ہے کہ کھلنے سے عذاب آ جائے گا. جب تک وہ رومال کھول کے مسا نہ کرے مسا ہوتا نہیں. جب مسا نہ ہوا وضو نہ ہوا وضو نہ ہوا نماز نہ ہوا وضو نہ ہوا طواف نہ ہوا. کیا آپ نے کبھی مسئلہ سمجھا ہے اس کو؟ خامند کو نہیں آتا سمجھائے کیا؟ اس کو تو یہی انتظار ہوتی ہے کہ پیکج میں ہوٹل کا کمرہ ملا ہے موقع ملے بلدی سے لیٹنے کا. عمرہ جاتا ہے تو جائے جہاں سے نکلا ہے جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا اسی طرح تم طواف کرو گے؟ روکو نہیں یمانی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں. کوئی لگا ہوا ہے بوسہ دے رہا ہے کوئی دھکے دے رہا ہے موقع بھی نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر نبی نے چل گیا کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے عزیز میری درخواست ہے خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لو اپنی زبان میں لے لو اور ان کو بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھو. کتنے لوگ ہیں جو کتابیں لے کے حرم طواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایسے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ شرک اور کفر ہو رہا ہوتا. اب دیکھو نا اللہم اغفر لی کیا مانا اللہ میرے گناہ معاف فرما. اگر کوئی آدمی پڑھ لے اللہم اغفر لی مانا اللہ مجھے ہلاک و برباد کر. صرف ایک نقطے سے سارا ترجمہ بدل گیا. مغفرت کے بجائے ہلاکت کی دعا مانگ رہا ہے. تو جب نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی پاک نے حکم دیا نہ صحابہ نے کتابیں لے کے دعائیں پڑھی اور طواف کیا ہے تم کیسے اٹھا کے پڑھ رہے ہیں؟ تو بدعت ہے. رواج ہے بس جناب ایک آدمی آگے لگا ہوا اللہم ہو گیا اللہم ہو گیا تو شوتر سالس ہو گیا تو شوتر سالس. وہ سمجھتے ہیں شوتر سالس بھی کوئی دعا ہے. اس کا مانا ہے تیسرا چکر ہوگا تیسرا چکر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو کہ اللہ نے اتنی آسان کیا ہے
کہ طواف کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہے، دل دماغ کو حاضر کر کے یہ وہ مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ نے بھی طواف کیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ جتنا زندگی مدینے میں رہے ہیں، مدینہ منورہ کے حدود حرم میں کبھی آپ سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ جب ساتھی انہیں کہا حضرت اتنی تکلیف کرتے ہو، فرمایا جہاں حضور کے قدم آئے ہوں میری سواری کا قدم آئے میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارا عشق تو وہی آسان ہے، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، درود کے بجائے انگوٹھے چوم لو، 11ویں شریف کا دودھ پی کے گردنیں موٹی کرو، بس انشاءاللہ آگے مسئلہ حل ہو جائے گا، تکڑے ہو جاؤ۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا تم نے تیاری کر لی ہے رمضان کی کہ روزہ کیا ہے؟ کیا تم نے تیاری کر لی ہے کہ روزے کے اندر کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا مکروہات ہیں؟ کیا تم نے تیاری کر لی ہے کہ لیلۃ القدر کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، میں نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ کیا تم نے تیاری کر لی ہے کہ صیام و رمضان و قیام و رمضان کا معنی کیا ہے؟ کیا تم نے تیاری کر لی ہے کہ تراویح کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا تم نے تیاری کر لی ہے کہ افطار کا اور سحری کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ کہاں کی سنت ہے؟ نبی پاک کی سنت ہے سموسے بناؤ اور پکوڑے کھاؤ؟ پتہ نہیں کس آدمی نے یہ سنت جاری کی ہے کہ ساری دنیا جناب ڈیوٹی پڑ رہی ہوتی ہے پکوڑے اور سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، ایک میدا خالی ہے اور اندر جہنم ڈالی جا رہی ہے، ماشاءاللہ آگ ہی آگ بھر رہے ہیں اندر۔ وہی حضور نے فرمایا مسنون یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرو، اور کھجور بھی تازہ ملے تو سبحان اللہ، اگر تازہ نہ ملے تو چلو خشک کھجور سے افطار کرو، فرمایا اگر غریب ہو کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرو۔ یعنی سنت رسول جو ہے وہ میٹھا ہے، ہماری سنت رسول جو ہے چٹپٹا ہے۔ آج تک کسی نے سوچا ہے کہ سحری کی ابتدا کہاں سے ہوگی اور انتہا کہاں تک ہوگی؟ آج تک آپ نے مسئلہ سیکھا ہے کہ اگر امام نے صلاۃ القیام میں رکوع اور سجدہ لمبا کر دیا تو تم کیا پڑھو گے؟ ضرورت ہی نہیں، 10 عمرے بھی آئے ہیں، ہوٹل کا پیکج ہمارے پاس ہے، واپس جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ بڑا راضی مہربان جناب، اللہ نے ہمیں مکہ دکھایا۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ اس پہ بھی اللہ راضی تھا؟ تمہیں تو دکھلایا، وہ تو پیدا ہی یہاں ہوا، وہ تو جوان بھی زمزم پی کے ہوا، ساری زندگی مکے میں گزری، طواف بھی تم سے زیادہ کیے، تم نے مسجد کی اینٹ بھی رکھی، اس نے کعبہ بھی بنایا۔ تو یہ مکے میں آ جانا، مکے میں رہ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایمان سے رہنا نصیب ہو، ادب سے رہنا نصیب ہو۔ اگر مدینے میں رہنا بڑی بات ہوتی تو عبداللہ ابن ابی کہا تھا، مدینے میں رہتا تھا، مدینے کا سردار بن رہا تھا، اس کو کفن محمد مدنی کے کرتے میں دیا گیا اور جنازہ خود نبی نے پڑھا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ سیدھا جہنم جا رہا ہے۔ اور آئندہ خبردار ایسے لوگوں کے جنازہ نہ پڑھنا، نہ سمجھے کرے، سبحان اللہ، صحیح 10 سال ہو گئے مکے شریف میں، بیوی تو چھوڑا تھا، بھائی ہے پیچھے، ماں باپ صحیح ویسے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مر جائیں گے انشاءاللہ، کوئی اٹھا کے گلے میں پھینک دے گا۔ ہم 10 سال سے صحیح مکے میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔
اور اگر ایک دو طواف دن میں نصیب ہو جائیں سبحان اللہ سمجھتے ابھی ہم بالکل آسمان سے باقی 2 میٹر مقام رہ گئے ہمارا، وہاں ہم پہنچ گئے۔ ابلیس کہاں رہتا تھا؟ وہ تو عبادت میں اتنا اونچا چلا گیا کہ ملائکہ کے ساتھ آسمانوں میں رہتا تھا۔ تو کیا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین سیکھو، علم سیکھو، رمضان آ رہا ہے، خدا کے لیے رمضان کی تیاری کرو، اور مسائل کی کتابیں لے لو کہ روزہ کیا چیز ہے، صیام کیا چیز ہے، افطار کیا چیز ہے، سحری کیا چیز ہے، رات کے احکام کیا ہیں، دن کے احکام کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزے کے اندر جو ہے نقص آ جاتا ہے، اور جب ہم افطار کریں گے تو کیا دعا مانگیں گے، کیا زبان سے کہیں گے، یہ ساری باتیں سیکھیں۔ اعتکاف کیا چیز ہوتا ہے، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کیا نیت ہوگی، کہاں بیٹھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو آئیں گی، علم سیکھیں گے تو آئیں گی، ایسے تو نہیں آ جائیں گے۔ آپ ہر بات چھوڑ دیں گے، مولوی سکھائے گا، مولوی سکھائے گا، کون کون سی بات مولوی سکھائے گا؟ جب تم تجارت کرتے ہو وہ تو کبھی مولوی سے نہیں پوچھا، تم گھر میں 10 کھانے بناتے ہو وہ تو مولوی سے کبھی نہیں پوچھا کہ حضرت مجھے بریانی بنانے کا نسخہ بتلا دیجیے۔ وہ تو تمہاری بیوی بھی جانتی ہے، ہر چیز سے نماز پڑھنا بھی جانتی، نئی نئی ڈشز بنانا جانتی ہے، فریج استعمال کرنا جانتی ہے، اور نئے نئے آلات سے استفادہ کرنا جانتی ہے، صرف دعا قنوت نہیں جانتی ہے۔ انگریزی کی فلموں کے ہیرو ہیروئن کے نام پوچھیں تو حافظ ہوگی، لیکن پوچھو دعا قنوت تو نگل میرے خامد کو نہیں آتی، مجھے کہا ہے، پہلے میرے خامد کو تو پڑھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ، ہم تو بس چیختے رہیں گے، باقی دعا نہیں کریں گے۔ کہتے جی کافر کی موت میں ان اللہ پڑھیں جی، نہیں پڑھیں جی، مسلمان کے لیے۔ کہتے جی شیعہ کلمہ پڑھتا ہے، ہاں پڑھتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر کلمہ پڑھ کے ذبح اللہ اکبر سے ذبح کرے ٹھیک ہے۔ مکے میں لوگ جو موجود ہیں حج کے لیے نیت اپنے گھر سے کریں گے، مسجد عائشہ نہیں جانا۔ مسجد عائشہ تو عمرے والا جاتا ہے، حج والے کی کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کہتے جی کہ قربانی جو ہم نے دینی ہے، دم جو ہم نے دینا ہے، افضل یہ ہے کہ خود ذبح کرو۔ اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کسی کو وکیل بنا دیں، چاہے ٹینک کو بنا دیں، چاہے بندے کو بنا دیں، لیکن سوچ سمجھ کے وکیل بنانا۔ یہاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں، 2-2 ہزار بکریوں کے پیسے جمع کر کے 200 ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ سب کی بکریاں قبول ہے۔ تو پتہ جی 200 اگر لیا ہو، اچھا قوم ہماری ایسی پاگل ہے کہ بینک تو بیچتا ہے 450 اور وہ بیچ رہا ہے 250 کی، کہاں اس کے باپ کا مال آئے گا آسٹریلیا سے؟ لالچ میں اسی سے اس کو تو پتہ ہے نا 250 کا 200 بہت دے دے گا رسید آپ کو، کہ اس کو پتہ ہے میں نے ذبح تھوڑا کرنا ہے، مجھے 100 مل جائے کافی ہے۔ اس نے تو 500 بکری کے پیسے جمع کر کے 100 ذبح کر دیے، 400 کے بچہ نے اس کو 50 ریال تو کہے گا انشاءاللہ میں ذبح کر دوں گا، باقی پیسے خود ڈال دیں گے۔ ایسا فکر نہ کرو، اللہ نے مجھے بول دیا ہے۔ اس نے کرنا ہی نہیں ذبح۔ جس نے ذبح کرنا ہے کم از کم 250 میں خریدے گا، 30 ریال ذبح کرنے والے کو دے گا، تو کم از کم اس کو 289 کی تو خود پڑے گی، اور باقی وہ گوشت باہر کے ملکوں کو بھیجتے ہیں، اس کا کرایہ لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچ جائے، تو اس سے کم کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اس لیے خیال رکھنا، کسی کا اعتبار نہ کرنا، خود ذبح کرو، یا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد آدمی ہے
وہ کہتے ہیں جی میں آپ کی بکریاں کرا دوں گا، اس کو بھی شرط یہ ہے کہ ہم آئیں گے ہمارے سامنے کراؤ۔ اعتبار کرو گے نا انشاءاللہ فی امان اللہ، حج قبول۔ کہتے جی کہ نماز کے بعد مل کے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو نہ کیا کرو۔ ہم نے کون سے پکڑ کے آپ کو کہا ہے کہ کیا کرو؟ کبھی خط بھیجے آپ کو کہ ضرور دعا کرو، نہ کرو، کرو مرضی نہ کرو۔ یہ دعا پر قوم اٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا میں جو عذاب ہے اسی مسئلے کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ حضور کی امت کو خدا کے لیے نہ لڑاؤ، دعا مانگ لو الحمدللہ، نہ مانگو الحمدللہ، ہاتھ اٹھا لو الحمدللہ، نہ اٹھاؤ الحمدللہ، مل کے مانگ لو الحمدللہ، اکیلے مانگ لو الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ایسا جس میں کفر و اسلام کا جھگڑا پڑ جائے۔ نماز جنازہ کا ایک قیراط ملتا ہے جو پہاڑ جبل احد سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اب ہماری آرزو ہے کہ ہم رمضان المبارک کا عمرہ کریں، اللہ سب کو نصیب کرے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو رمضان کا صیام و قیام نصیب فرمائے اور بغیر کسی تکلیف کے نصیب فرمائے اور ہماری تکلیفیں بیماریاں بھی رفع فرما دیں۔ تو میرے عزیز سب سے بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، حاضری بھی ہو جائے گی اور واپسی میں میقات کا عمرہ کر کے آؤ۔ زید کہتا ہے کہ حضور نے اس طرح نہیں پھروایا، زید جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، حضور نے اس طرح پھروایا۔ حضور پاک کے بال مبارک یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے۔ شمائل کی کتاب لے کے دیکھ لو۔ کہتے جی کہ بعض شیعہ جو ہیں وہ اس لیے سیاہ کپڑے پہنتے ہیں کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ سیاہ ہے، لہذا کپڑے بھی سیاہ ہونے چاہیے، سارا سال سیاہ پہنے، ہمیں کیا تکلیف ہے، 10 دفعہ پہنے۔ وہ سبز پگڑی اس لیے باندھتے ہیں کہ حضور کا روضہ سبز ہے، اور کسی پیر کا روضہ جو ہے وہ اگر گولڈن کلر کا ہو تو ایک بالٹی نکالو جو گولڈن پگڑی باندھنا شروع کر دیں۔ خدا کا خوف کرو، نبی کو پتہ نہیں تھا کہ غلاف کعبہ سیاہ ہے، حضور نے تو کبھی سیاہ لباس نہیں پہنا، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی غم میں یا مصیبت میں سیاہ کپڑے پہنتا ہے، فرمایا من لبس سودا وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو سیاہ کپڑے پہنے، چہروں پہ تھپڑ مارے، سر پہ مٹی ڈالے، فرمایا محمد مدنی کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور نے سیاہ پگڑی باندھی ہے فتح مکہ کے موقع پر، ہمارا ایمان ہے، جائز ہے، لیکن ساری زندگی جو حضور نے پگڑی سفید باندھی ہے، ساری زندگی والی سنت پہ عمل کرو گے یا 4 گھنٹے والی سنت پہ عمل کرو گے؟ اب جناب یہ تو سوال تو کی سنتیں رہ جائیں تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، سورج کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ حضور پاک نے رومال باندھا ہے، حضور نے پگڑی باندھی ہے ٹوپی پر۔ سیاہ مہندی لگانا جائز ہے اگر بیوی جوان ہو، تو بیوی کو بھی دھوکہ دے رہے، اس کو تو پتہ ہے تیری جوانی کا۔ بھائی کسی اور کو تو دھوکے میں آ سکتا ہے، بیوی کیا دھوکے میں آئے گی، اس کو تو پتہ ہے جناب کی جوانی کا، بڑھاپے کا۔ بہرحال سیاہ مہندی لگانا ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجاہد کے لیے، تم کون سا بیوی سے جہاد کر رہے ہو؟ کہتے جی وہ حدیث صحیح ہے کہ میں درود سنتا ہوں، بالکل صحیح ہے، دور سے پڑھا جائے، فرشتے پہنچاتے ہیں جو روضہ مبارک میں پڑھے، حضور بات سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر کو جو نہ مانے، مقصد ہے ان کو مسلمان نہ سمجھے، وہ کافر ہے۔
تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھنا جائز ہے نہیں، سنت مؤکدہ ہے، جتنا یاد ہے وہی پڑھو۔ نفل میں علماء نے گنجائش رکھی ہے دیکھ کے پڑھنے کی، اور اب تو اللہ کا شکر ہے حضرت ایک پتھر اٹھاؤ 10 ہاتھ نیچے سے نکل آتے ہیں، اب دیکھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ماشاءاللہ حافظوں کی قطار ہے، علم رخصت ہو گیا، پڑھنے والے بہت ہو گئے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یکثر القراء یقل العلم، قرآن پڑھنے والے قاری تو بہت ہوں گے لیکن عالم نہیں ہوں گے۔ حرم میں نمازی کے آگے بالکل نہ گزرے، مجبوراً گزرے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ فتاوی شامی میں انگوٹھے چومنے کو لکھا ہے تو آپ نے شامی کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ بھی مستحب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ایک قول لے آئے، نہ حدیث ملی نہ قرآن ملا، ایک قول لے آئے ہیں ایک فقیہ کا، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ پتہ نہیں تم نے سمجھا بھی ہے اس نے کیا لکھا ہے؟ شامی ایسی کتاب نہیں جو ہر آدمی سمجھ لے۔ اگر طائف والے لوگ بغیر احرام کے آئیں تو دم پڑ جائے گا۔ لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو 3 دفعہ قبول کیا، جب تک اعلان نہ ہو، نکاح نہ ہو، خطبہ نہ ہو، گواہ نہ ہو، اولیاء امور نہ ہو، یہ نکاح تھوڑا ایسے تو سب قبول کر لیں گے انشاءاللہ، کسی کی لڑکی بھی گھر میں نہیں رہے گی، فکر نہ کرو، لو میرج کراؤ۔ ایک آپ نے گھر میں اللہ کا شکر ہے ڈش لگا دیا ہے، دوسرا آپ نے انٹرنیٹ لگا دیا ہے، ہر قسم کی ویب سائٹ اس کے ہاتھوں میں ہے، پھر اس کو تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سارے مراحل ویب سائٹ سے طے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنے بندے کہاں سے آ گئے تھے؟ اللہ میاں سے پوچھنا قیامت میں کہ اس زمانے میں اتنے بندے کیوں آ گئے؟ لوگ بہت ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز نہیں پہنچتی تھی، میرے بس میں تو نہیں، میں تو جتنا دور لگا سکتا ہوں لگاتا ہوں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اور فرعون تھا، جب غرق ہوئے تو اور فرعون تھا، جو بھی تھا فرعون تھا، اللہ نے عذاب کیا۔ اب تمہیں کو گرا دی ہے، تمہاری تحقیق کر رہے ہو۔ فرعون اول تھا، دوم تھا، سوم تھا، چہارم تھا، خدا غرق کرے، ملعون غرق ہو گیا جنگ۔ ہماری کو برادری ہے، تحقیق کریں گے ارے مسجد دوم تھا کہ مسجد اول تھا، کیا ضرورت ہے ہمیں بھائی؟ وہ اپنا علم دکھانا چاہتا ہے نا کہ میں نے تحقیق کی ہے، تم فرعون پہ تحقیق کر رہے ہو، دین پہ تحقیق کرو۔ میرے ماتھے پہ دانا ہے تو ہاتھ لگانے سے اگر بال کوئی نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، 1-2 بال گر گئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے جب ہم لوگ پاکستان سے آئے ہماری نیت تھی مدینہ منورہ جانے کی، لیکن جدہ میں آنے کے بعد 2 دن رہے، پھر حالات ارادہ بدل گیا، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کی سفر اول میں نیت مکے کی نہیں تھی، نیت مدینہ منورہ کی۔ کہتے جی کہ ہم کویت سے آئے ہیں ایئر ہوائی جہاز سے، میری بیوی نے جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، دم پڑ گئی، کیونکہ میقات گزر گیا، اس کو کویت ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا یا راستے میں باندھنا چاہیے تھا۔ میری بہن بھی ساتھ تھی، اگر اس نے بھی احرام نہیں باندھا اس پر بھی دم پڑ گئی، باقی اس کی دم کون دے؟ اگر اس کے پاس پیسے ہیں وہ خود دے، ورنہ تم بھائی ہو تم دے دو۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے ٹک لگوائے، دم پڑ جاتی ہے، بال بھی کٹوائے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ میں نے 2 رکعت پڑھی، پھر میں نے خوشبو لگائی، کنگھی بھی دی، ابھی تلبیہ نہیں پڑھا تھا، کوئی گناہ نہیں۔
جی ایئرپورٹ پر ہم عمرے کی نیت سے پہنچے، تلبیہ سے پہلے بزرگوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دیے، تو ابھی آپ نے نیت ہی نہیں کہ ہار ڈالے تو کیا ہے، کوئی بات کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یعنی نیت کرنے کے بعد خوشبو والی چیزیں استعمال نہ کریں، پہلے آپ کو ہار ڈالیں یا جو مرضی آئے ڈالیں۔ کہتے جی کہ غلاف کا کپڑا اپنے گھر میں لے جا سکتے ہیں، نہیں لے جا سکتے، ورنہ تو تم تو سارا غلاف لے جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے والدین زندہ ہیں، میں ان کا عمرہ کر سکتا ہوں، والدین کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، عمرہ کرو، حج کرو۔ کہتے جی کہ موبائل سے عبادت میں خلل ہوتا ہے، دعا کرو اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی نے آپس میں مجامعت کی، سو گئے اور ابھی دونوں نے غسل نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی، کیوں ایسی نیت کر رہے ہو؟ یعنی ایک فرضی مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ایسے ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا جناب، مسلمان ہیں، غسل نہیں کیا، کافر تو نہیں ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے فرضی روزے کے درمیان میں مجھے سر کے درد کی اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے دوا پی لی، روزہ ٹوٹ گیا، اس کا بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لینا اور کچھ نہیں۔ بہرحال جو آدمی اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا ملعون من اتی فی دبرہا، جو آدمی اپنی بیوی کا غلط راستہ استعمال کرتا ہے اس سے اللہ کی لعنت ہو۔ باقی تم جانو تمہاری مرضی۔ جب ہم استلام کریں گے تو طواف نہیں ہوگا، وہ وقوف ہوگا کہ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، پھر اگر ہمارا سینہ حجر اسود کی طرف ہو کوئی بات ہو تو وقوف ہے، طواف تو ہے ہی نہیں۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے ہم نے خوشبو والے صابن سے غسل کیا کوئی بات نہیں، بلکہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی نے احرام پہنا ہوا ہے، حجر اسود پہ اس نے ہاتھ لگایا، ہاتھ کو خوشبو لگ گئی، اگر نظر آ رہی ہے خوشبو تو دھو ڈالے فوراً، کوئی جرمانہ نہیں۔ چلتی ہوئی ٹرین میں یا اڑتے ہوئے جہاز میں نماز بالکل جائز ہے، لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرنی ہوگی، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ ٹرین میں دھکا اتنا لگ رہا ہے کہ کھڑے ہونا ممکن نہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بس یار کوئی پڑھتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزے کے ساتھ آنکھوں میں دوائی ڈالی، بہتر ہے کہ نہ ڈالے ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مسام کی وجہ سے دوائی اندر چلی جاتی ہے۔ کہتے جی آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ کے لیے بھی درس شروع کریں، آپ دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، سبب بنائے، ہمارا حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسو کنار کیا، روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹوٹنے کا خدشہ تو ہو گیا نا، ایسا کرو نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کرو۔ حضور نے بوڑھوں کو اجازت دی ہے، جوانوں کو منع کیا ہے۔